الحمد للہ ذی المجد والعلا خالق الارض والسماء فالق الحب والنوى وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وعلى آله وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى سائر الصحابة والتابعين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، بھائی اور عزیزوں اور معزز سامعین، آج ہم رمضان المعظم کی رخصتی کے بعد پہلے جمعہ شریف کی گھڑیوں میں داخل ہو رہے ہیں، اور یہ جمعہ شریف بہت بڑا اگزام اور بہت بڑا ٹیسٹ ہے، اسپیشلی ان مومنین کے لیے جنہوں نے روزے رکھے، جنہوں نے نمازوں کا اہتمام کیا، جنہوں نے صدقہ فطر ادا کیے، جن پر زکوٰۃ فرض تھی انہوں نے زکوٰۃ ادا کی، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا انہوں نے پاسداری اور خیال رکھا۔ ان کے لیے یہ اس لیے بھی ٹیسٹ ہے کہ ہمارا دشمن کھل چکا ہے۔ جب سورج ماہ رمضان کا غروب ہوا اور چاند طلوع ہوا عید کا، تو شیطان کھل گیا۔ اب اس کی ڈیوٹی میں جو شامل ہے اس کو غصہ بھی ہوگا کہ سارا رمضان المبارک جو میں کرنا تھا وہ نہ کر سکا، جو میں نے اگلوانا تھا، کہلوانا تھا، وہ نہ کہلوا سکا۔ تو اب اس نے اپنے تمام ہتھیار بروئے کار لاتے ہوئے ہمارے لیے مشکل سے مشکل تر حالات پیدا کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ اور ان الشیطان لکم عدو مبین، بے شک شیطان ہم سب کا کھلا اور واضح دشمن ہے۔ اب اس ٹیسٹ میں ہمارے لیے جو چیز امتحان ہے کہ ہم نے رمضان المبارک میں اپنے اوپر، اپنی روح کے اوپر اللہ کی بندگی کا رنگ چڑھایا۔ ایک رنگ ریز وہ ہے جو کپڑے رنگتا ہے، اور ایک رنگ ریز وہ ہے جو دلوں کو محبت الہی سے رنگتا ہے، اور وہ تیرا میرا نبی ہے جو خاتم النبیین ہے، جو سید المرسلین ہے، جو سید الرسل ہے، جو سید الانبیاء ہے، اور وہ ہے قیامت تک رہے گا۔ یہ ٹائم محمدی ہے۔ حضور سرو عالم رنگریز ہے جو مومنوں پر رنگ چڑھاتے ہیں اور ان کو اپنے رب سے ملاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یطع الرسول، جس نے بھی اطاعت کی خاص رسول کی، فقد اطاع اللہ، پس تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ گویا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سر سے پاؤں تک
اللہ اور اپنی محبت و اطاعت کا رنگ چڑھایا، جس کو قرآن نے پہلے سپارے کے آخری رکوع میں بیان کیا۔ فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ اللہ کا رنگ یہ نہیں کہ کوئی پیلا یا نیلا یا ساوا یا سرخ یا پنک، نہیں۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اور جب چڑھ جاتا ہے تو بندے پر کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کی فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، من احسن، کتنا خوبصورت ہے، من اللہ صبغہ، جو رنگ چڑھ جاتا ہے اللہ کی طرف سے، وہ کتنا حسین ہے۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اور پھر ہی تعجب کے الفاظ سے فرماتے ہیں کتنا خوبصورت اور حسین ہے اللہ کا رنگ۔ وَنَحْنُ لَهُ، نحن ہم سب کے سب، لہو اس اللہ کے لیے، عابدون عبادت کرنے والے ہیں، سجدہ ریزی کرنے والے ہیں۔ اب ہمارے لیے ٹیسٹ کیا ہے کہ جس طرح ہم نے پورے رمضان شریف میں اپنے آپ کو بندہ ثابت کرنے کے لیے، غلام ثابت کرنے کے لیے اپنی سودا اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشتری، بے شک اللہ نے خرید لیا ہے، من المومنین، مومنوں کے پاس سے اللہ نے خرید کر لی ہے، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو اللہ نے خرید لیا ہے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، بے شک ان کی جانوں اور مالوں کے بدلے اللہ نے ان کو جنت دے دی ہے۔ اب جس کا سودا ماہ رمضان میں قبول ہوا ہے وہ تو اپنی جانوں پر ظلم نہیں کریں گے، بلکہ جب بھی اعلان خداوندی آئے گا لبیک کہیں گے، چاہے وہ اعلان خداوندی نماز کا ہو یا وہ اعلان جمعے کا ہو۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان کیا تھی کہ جب بھی اذان جمعہ ہوتی تھی، اگر ہتھوڑا یہاں ہوتا تو نیچے نہیں اس کو گرا دیتے تھے کہ اذان کے بعد کام حرام ہو گیا۔ اب جنہوں نے پورا مہینہ پریکٹس کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا پروف پیش کیا، اپنی بندگی کا ثبوت پیش کیا، اپنی بندگی کے لیے دلائل دیے، کیسے؟ اللہ پاک نے فرمایا کھانا پینا اور جمع تم پہ حرام ہے۔ بندے نے سوال نہیں کیا کہ مالک کھانا پینا حلال ہے، اگر تو حرام کر دے تو ہم اس کو چھوئیں گے نہیں، حلق سے ایک قطرہ نہیں اتاریں گے۔ بندوں نے یہ ثابت کیا اور روزے داروں نے یہ پروف کیا، وہ رنگ چڑھتا رہا، اللہ کا رنگ چڑھتا رہا۔ اگر واقعی اللہ کا رنگ چڑھا تو رمضان کے بعد اس رنگ کا اثر نظر آئے گا، اس کی تبدیلی نظر آئے گی، حسن کردار، حسن گفتار، حسن بندگی میں اس کا ہمیں دلیل اور پروف نظر آئے گا۔ لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب رمضان المبارک گزرتا ہے تو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر وہ نماز ترک کر دیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان پر رنگ نہیں چڑھا، انہوں نے اپنے منہ کو باندھے رکھا، انہوں نے اپنے منہ کو باندھے رکھا، انہوں نے روزہ
صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام دیا، جو اصلیت روزہ تھی، جو اسپرچولیزم تھا، جو روحانیت تھی روزے کی، وہ ان کو نہ مل سکی۔ اگر وہ رنگ پورا چڑھ جاتا، صبغت اللہ، اللہ کا رنگ چڑھ جاتا، تو یقینی بات ہے کہ آپ کو علم ہو یا نہ ہو، ایز اے انفارمیشن آپ کو بتاتا چلوں، جنگ بدر میں، دا فرسٹ وار آف اسلام، جنگ بدر، اللہ پاک نے کچھ وقت کے لیے بدری صحابوں پر نماز معاف کر دی۔ کیا کر دی؟ نماز معاف کر دی کہ تمہارا سودا قبول ہو گیا ہے، ہم نے تمہیں اس جنگ کے بدلے جنت دے دی۔ وہ جنگ کیوں مشکل ترین جنگ تھی، بڑی ایگزامن تھی، بہت بڑی ٹیسٹ فل، بہت بڑا امتحان تھا۔ کیوں؟ ایک طرف باپ کھڑا ہے، دوسری طرف بیٹا کھڑا ہے، ایک طرف ماموں کھڑا ہے، دوسری طرف بھانجے کھڑے ہیں، ایک طرف چاچا کھڑا ہے، دوسری طرف بھتیجے کھڑے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں، سیدنا صدیق اکبر حضور کے ساتھ ہے، ان کا بیٹا لشکر کفار کے ساتھ ہے۔ بہت بڑی جنگ تھی، خونی جنگ تھی، اور خون کے ساتھ جھگڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ کو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان بدریوں پر اللہ اتنے راضی ہوئے، فرمایا آج کے بعد جو تمہارا جی چاہے وہ کرو، ہم نے تمہارے سودے کو قبول کر لیا ہے، ہم نے تمہارے اوپر اپنا رنگ چڑھا دیا ہے۔ لیکن جب نماز کا وقت آیا، سیدنا بلال کو حکم ہوا کہ ذرا چڑھ کے اذان دو۔ جب حضرت بلال نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، صحابہ کرام کے کان اٹھ گئے، دیواروں کو پھلانگتے ہوئے، چھتوں سے چھلانگے لگاتے ہوئے، کام کو چھوڑ کر بھاگتے ہوئے مسجد میں جمع ہو گئے۔ میرے آقا کا چہرہ کھل اٹھا، عرض کرنے کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ نماز کی معافی ہے، لیکن ہمارا دل اتنا بےتاب ہے اللہ کی محبت میں کہ ہم اذان سن کر گھر بیٹھے رہیں، یہ ہمیں گوارا نہیں۔ این خیال استو محال استو جنو، یہ انبیئربل، ان افورڈیبل اور ناقابل برداشت کیفیت ہے کہ خدا کا بلاوا آئے اور ہم گھروں میں بیٹھے رہیں۔ یہ وہ رنگ صبغت اللہ کا رنگ تھا جو حضور نے اپنے صحابہ پہ چڑھایا۔ اور یہ بھی آپ کو بات بتاتا چلوں، جنگ احد میں جب حضور نے فرمایا اس پہاڑ پر احد کے اوپر 50 آدمیوں کا وفد اپنی جگہ نہ چھوڑنا، حکم مصطفیٰ تھا، فتح بھی ہو جائے تم نے جگہ نہیں چھوڑنی۔ آپ کو پتہ ہے بشری تقاضے کے تحت جب جنگ احد میں فتح ہو گئی، آپ کو علم ہے حضرت خالد بن ولید اس دوسری سائڈ پہ تھے۔ جنگ احد میں حضرت خالد بن ولید کفار مکہ کی سائڈ پہ تھے۔ جب حضور کے حکم کو ذرا سی سستی ہوئی، اصحاب رسول نے سوچا کہ اب تو ہماری فتح ہو گئی ہے، سب صحابہ کرام مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، کیوں نہ ہو ہم بھی جا کے کریں۔ انہوں نے اس جگہ کو چھوڑا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ حضرت خالد بن ولید نے پیچھے سے عقب سے آ کر حملہ کر دیا اور بے شمار اصحاب رسول شہید ہو گئے، اور سرکار کے دانت مبارک بھی وہاں ہی زخمی ہوئے۔ ذرا سی حکم رسول سے تھوڑی سی غفلت، حضور کے موجود ہوتے ہوئے اصحاب رسول کو رب نے بتایا کہ جو میرے محبوب کے حکم سے ذرا بھی آگے پیچھے ہوگا تو مکافات عمل اس کو بھگتنا پڑے گا، اور جو قوم فرض چھوڑ دے، پرواہ نہ کرے،
روزوں میں نماز فرض تھی، اب مرضی ہو تو پڑھے، روزوں میں جمعہ فرض تھا، اب دل ہے تو آ گیا، نہ آیا تو گھر میں نماز پڑھ لی۔ یہ نہیں، دس از اے بگ ٹیسٹ۔ نفس کے ساتھ یہ جنگ ہے، یہ نفس کے ساتھ لڑائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سودا اگر قبول ہے تو دل گھر میں سکون آرام سے بیٹھنے نہیں دے گا، بندے کو شرمسار کرے گا کہ تو صحت مند ہے۔ اب تجھے کیا ہو گیا؟ رمضان شریف میں تو جاتا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، لمبی لمبی رکعتیں 20 رکعتیں پڑھتا تھا، اور اب 8 رکعتیں 10 رکعتیں تیرے لیے پڑھنا مشکل ہو گئی ہے۔ ضمیر ان کو جھنجھوڑے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ رنگ کا اثر موجود ہے۔ وہ جو ایکسرسائز پورا مہینہ ہم نے کی، جو تجربہ کیا، جو اپنے آپ کو عادی کیا روزوں کے دوران، اس کا اثر روزوں کے بعد موجود ہے۔ اور اگر ہم نے اللہ کے حکم پر کان نہ دھرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کان نہ دھرا، تو صبغت اللہ کے زمرے سے خدا نہ کرے ہم نکل جائیں گے۔ رنگ اس پہ چڑھتا ہے جو رنگریز کی بات مانتا ہے، اور کائنات کے اندر اللہ کا رنگ مصطفیٰ نے چڑھایا ہے۔ ایسا چڑھایا ہے کہ آج 1500 سال بعد بھی لوگ اللہ سے عشق کرتے ہیں، بن دیکھے خدا سے محبت کرتے ہیں، اور اس حد تک محبت کرتے ہیں کہ ان کے چہرے کو دیکھ کر رب یاد آتا ہے۔ جب بندے پر رب کا رنگ چڑھتا ہے اور اللہ خود تعجب کرتے ہیں، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، یہ افعال تعجب ہے، کتنا ہے خوبصورت اللہ کا رنگ۔ یہ اصحاب بدر پہ چڑھا، نماز کی اذان ہوئی، مسجد میں بھاگے بھاگے آ گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب، ان بندوں پر ہماری محبت کا رنگ چڑھ گیا ہے، آپ کے عشق کا وہ رنگ چڑھا ہے کہ بغیر عبادت کے ان کے قلب کو سکون نہیں آتا۔ اور اٹ از دا فیکٹ، اٹ از دا ریالٹی، یہ جوک نہیں ہے، دس از دا ریالٹی، یہ حقیقت ہے، اٹل حقیقت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا خبردار، جس طرح کان سے پکڑ کر آدمی کسی کو جھنجھوڑ کے سمجھاتا ہے، اللہ عربی میں اسے اللہ کہتے ہیں، خبردار، کان نہیں چھونا، آپ کے رب بتا رہا ہے، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے ساتھ تطمئن، مطمئن ہوتے ہیں القلوب، دل۔ اگر آپ چاہتے ہیں سکون قلب ملے، اگر آپ چاہتے ہیں سکون ذہن ملے، پیس آف مائنڈ اور پیس آف ہارٹ ملے، یہی دو چیزیں ہیں جن کے ذریعے بندہ سکون کی زندگی گزارتا ہے۔ مین دو چیزیں، بعض نے لکھا ہے برین ہارٹ کے انڈر ہے، بعض نے کہا ہارٹ برین کے انڈر ہے، ڈزنٹ میٹر، دونوں امپورٹنٹ فگر ہیں، لیکن دماغ دل کے اندر ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ دل اگر پمپ چھوڑ دے تو بندہ مر جاتا ہے، لیکن دماغ کام چھوڑ دے بندہ پاگل ہو کے بھی زندہ رہتا ہے۔ از اٹ رائٹ؟ یہ بات ٹھیک ہے نا؟ بندے کا دماغ کام چھوڑ دے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ پاگل، مجنون، مسکر العقل۔ اسی لیے شراب حرام ہے، عقل کو ختم کر دیتی ہے، شراب دماغ کو ختم کر دیتی ہے، اپنے پرائے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، عزت بے عزتی کا تصور مٹ جاتا ہے، غیرت اور بے غیرتی کا تصور مٹ جاتا ہے، اپنے پرائے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، حق اور باطل مکس ہو جاتا ہے، جو منہ میں آتا ہے وہ بندہ بکتا رہتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ڈرگ پینے والے قبرستان میں؟ کوئی کہتا ہے میں صدر ہوں، کوئی کہتا ہے میں وزیر اعظم ہوں، ہیں وہ قبرستان میں سوٹا لگا کے ایک دوسرے سے، جب وہ باتیں کرتے ہیں تو آپ حیران ہو گئے۔ یہ اللہ کی پکڑ ہے۔ شراب، بھنگ، ہیروئن سب حرام فعل ہے۔ اب ہیروئن کا قرآن میں تصور نہیں ہے،
شراب کا ہے۔ تو اب ہر وہ چیز جو دماغ کو ختم کر دیتی ہے وہ شراب کے حکم میں ہے۔ جو شراب کا حکم ہے وہی اس کا ہوگا۔ بھنگ کا تصور بھی اتنا نہیں تھا اس وقت، ہیروئن تو کل کی پیداوار ہے۔ اسی طرح وہ ٹیکے آج آ گئے ہیں، نہ لگائیں تو سکون نہیں آتا، بندہ پھڑکتا رہتا ہے۔ دعا کرو کہ اللہ ہمیں اپنی اور اپنے محبوب کی محبت میں اتنا بےتاب کر دے، جس طرح مچھلی کو دریا سے نکال دیا جائے تو پھڑکتی ہے، اسی طرح مومن کو جب اپنے رب کی رحمت سے ذرا دوری محسوس ہو تو وہ پھڑکنے لگ جاتا ہے، میرے ساتھ کیا ہو گیا، آج میں نے نماز قضا کر دی اور مجھے محسوس ہی نہیں ہو رہا، آج میری نمازیں قضا ہو گئی مجھے محسوس نہیں، جمعہ قضا ہو گیا مجھے محسوس نہیں ہو رہا، اس کا مطلب ہے کہ رب کی رحمت سے میں دور ہو گیا ہوں۔ یعنی جب بندہ اللہ کے گھر میں آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ رب سے وہ محبت فرماتا ہے اور اللہ اس سے پیار کرتا ہے۔ ہر ایک کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ کیا کسی غیر کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت دیتے ہیں؟ بغیر محرم کے لیے دروازہ کھول دیں؟ نہیں، اس کہتے ہیں بیٹھ اکتے باؤ جی آنے پہ تھوڑے ہم ملساں، محرم ہو تو سیدھا گھر چلا جاتے۔ یہ ہر آدمی نہیں آتا اس کے گھر میں، جس کو وہ چاہتا ہے اسی کو توفیق عطا فرماتا ہے۔ یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، یہ سب انہی کے کرم کا صدقہ ہے، جو کچھ ہے یہ اس کی دین ہے۔ معزز سامعین، اللہ کا رنگ جب چڑھتا ہے تو پھر اللہ کے ذکر میں ہی سکون آتا ہے، دولت میں سکون نہیں آتا۔ کئی بندوں کا اگر ڈیلی کوئی آمدن میں کمی آ جائے تو رات کو نیند حرام ہو جاتی، آج پتہ نہیں خسارہ آ گئے، آج پتہ نہیں پیسے تھوڑے ڈھیر، آج میرا بزنس سلو رہے، جن تو دنیا واسطے پریشان ہونے ان یار آخرت واسطے بھی پریشان ہونا سکھ۔ یہ چھوٹی جہی لائف ہے، سدا کہیں نہیں رہنا اس دنیا دے، بڑی تھوڑے جے زندگی دے ڈہنے۔ اللہ تعالیٰ تو دعا کیتی کرو کہ خدا تعالیٰ سانو اپنی محبت زندہ رکھے۔ اللہ خبردار، تطمئن القلوب، اگر سکون چاہتے ہو، if you want a peace of mind and peace of heart، اگر دل اور دماغ کا سکون چاہتے ہو تو پھر اللہ کی یاد کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ اب خدا کی یاد صرف تسبیح کے ذریعے محتاج نہیں ہے، صرف زبان کے ساتھ محتاج نہیں ہے۔ اللہ کی یاد ہر وہ کام جو میرے نبی نے کیا، جیسے کیا ویسے کرنا، یہ ذکر ہے، یہ عبادت ہے۔ مثلا آپ یہاں سے فارغ ہوتے ہیں، پہلے کھبا پاؤں باہر کٹ کے دو اللہم افتح لی، اللہم انی اسألک، کیا دیں یار نکل دیں، من فضلک و رحمتک، جلے نکل دو جلے وڑو اللہم افتح لی ابواب رحمتک، سجا پاؤں پہلے رکھو، جلے نکلو اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، اے اللہ میں تیرے فضل اور تیری رحمت دا تے تو سوال کرتا، میں کوئی شے کو نہ، میری کوئی حقیقت ہی کو نہیں، میں اپنے عمدوں آنکھوں میں کوئی تیرا ولی بن جا سا بڑا مشکل ہے۔ مالک من تیری فضل اور تیری رحمت تیری بارگاہ کی سوال ہے۔ اب آپ نے یہ بات کی، نکل گئے، آپ کا نکلنا بھی عبادت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب جمعہ ادا کر چکو، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھیل جاؤ زمین میں، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، تلاش کرو اللہ کا فضل، یعنی رزق حلال، رزق معاش، طلب معاش، یعنی یہ اللہ کا فضل ہے۔ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، یہ جو آپ رزق کماتے ہیں یہ عبادت ہے، اگر اس طریقے سے کمایا جائے جیسے اللہ رسول کا حکم ہے۔ مثلا خربوزے وچ ایندے پے ہوتے ترکڑی دے وچ آلریڈی رکھی کھلے ہو آدھا کلو، ایکری میں سبزی کی دیے تو سبزی والے پاس آدھا کلو رکھی بیٹھا ہو جانا،
وچیندا 1.5 کلو دا پیا 100 دا اُڈو ادھا کلو رکھی کھلائے جنہیں میں وچے پائے تو وچے بٹا لگے تو میں اگر بٹا کی جی بھول کے وچے لگا دے. اگر تولنے میں بددیانتی کرو گے تو وہ رزق حلال نہیں ہے. ناپ کے اندر اگر بددیانتی کرو گے وہ رزق حلال نہیں ہے. جھوٹ بول کر کسی کو دھوکہ دو گے وہ رزق حلال نہیں ہے. اصل قیمت بتاؤ ہی نا, مارجن اپنا محسوس رکھ کے اس کو کہہ دو بھائی تیرے دل ہے تو خریدنا تو نہ خرید. یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے. ترقی سدھی کرنی تو اسے انج کر پاونا. اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے, عام بندے کو تو سمجھ ہی نہیں آتی. اس لیے ناپ اور تول میں بددیانتی رزق کو حرام کر دیتی ہے. بندہ سمجھتا ہے زیادہ مال اکٹھا کر رہا ہوں لیکن ہوتی وہ آگ ہے. اس لیے رزق حلال کو اللہ کا فضل کہا گیا ہے. جیسے اولاد میں بیٹے اللہ کے فضل ہیں اور بیٹی اللہ کی رحمت ہے. بیٹی اللہ کی رحمت ہے. اگر گھر میں آ جائے تو منہ پیلا نہ کر. بیٹی کے آنے سے منہ پیلا نہ کر. یہ میاں والی میں جو ایک واقعہ ہوا آپ تو جانتے ہیں. انٹرنیشنل لیول پہ ہماری یہ بدنامی ہوئی کہ ایک باپ نے 6-7 دن کی بچی کو فیر مار کے اس کو واصل جنت کر دیا اور خود واصل جہنم استحقاق جہنم کے لیے تیار ہو گیا. اللہ پاک فرماتے ہیں فَبِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, میں قیامت کے دن پوچھوں گا کس گناہ کی وجہ سے تم نے بچی کو مارا. اس لیے بچی اللہ کی رحمت ہے. بچی تھی تو ہم پیدا ہوئے, وہی بچی ماں بنی جس سے ہم سب اولاد مرد پیدا ہوئے. اس لیے بچی کو مارنے والا باپ خدا کے قہر اور غضب کو دعوت دے رہا ہے. اور بیٹا یہ اللہ کا فضل ہے. فضل کے بارے پوچھا جائے گا جبکہ رحمت کے بارے کوئی باز پرس نہیں ہوگی. اس پر پھر کبھی گفتگو کروں گا. تو عرض یہ کر رہا تھا رزق حلال یہ اللہ کا فضل ہے اور یہ سکون قلب کا باعث ہے. سکون قلب گولیوں سے نہیں آتا. سکون قلب دولت کی کثرت سے نہیں آتا. سکون قلب اللہ کے ذکر سے آتا ہے. آخر وہ کیوں؟ اس لیے کہ جو دل ہے یہ مقام روح ہے. یہ تھالی ہے, اس کے اندر جو نور ہے وہ روح ہے اور وہ نور زمین سے اس کا کوئی تعلق نہیں, وہ آسمان سے آیا ہے. یسألونک عن الروح, جب آپ سے سوال کریں روح کے بارے, قل الروح من امر ربی, میرے محبوب نے کہہ دو کہ روح اللہ کا امر ہے. تو روح اس کی غذا یہ دنیاوی چیزیں نہیں ہیں. روح کی غذا اللہ کا ذکر اور سنت مصطفیٰ کی پیروی. چھوٹی سنت ہو یا بڑی. حضور نے فرمایا لا تحتقرن من المعروف شیئا ولو اماطۃ الاذى عن الطریق. حضور نے فرمایا کسی نیکی کو حقیر مت جان, چاہے وہ روڈ سے کانٹا ہٹانا ہی کیوں نہ ہو. آپ چل رہے ہیں رستے میں کانٹے پڑے ہوئے, ککڑ دے کنڈے ہٹا کے پرتے کر چھوڑ, کہنا ٹائر پنچر نہ ہو. انہیں کوئی عبادت تو نہیں نہ ظاہری طور پہ, لیکن دوسروں کے لیے آپ کام کر رہے ہیں, یہ عبادت ہے, یہ سکون قلب کا باعث ہے. اللہ کو یہ بہت بات پسند ہے کہ تم دوسرے کے بارے سوچ کے زندگی گزارو کہ مجھ سے دوسروں کو کتنا نفع ہوگا. حضور نے فرمایا خیر الناس, بہترین انسان وہ ہے من ینفع الناس, جو سب سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچائے. نماز روزہ اچھی گل ہے, عبادت ہے, لیکن اس کا تعلق تیری ذات سے ہے. میں اگر 1000 نفل پڑھ دیں تو آنے دل کوئی فائدہ نہیں سمجھ آئی میری. میرا اگر راتی تہجد پڑھوں میرے فائدہ ہے, لیکن اگر میں سڑک بنانا چاہتا ساری دنیا اس تو چل سی, یہ ہر کے نو فائدہ ہے. اللہ نے یہ نیکی اس کوئی بات ہی کو نہیں. اس واسطے کسی کو ٹیسٹ کرنا ہو تو اس کو عبادت سے نہیں معاملات سے ٹیسٹ کیا جاتا ہے. ایک واقعہ عرض کر کے اجازت چاہوں گا.
حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری گزرے. حضرت ابو موسیٰ اشعری کو آپ اشعری کہتے تھے. آپ نے فرمایا کم میرا اشعری، اشعری ادھر آؤ. آپ حاضر ہوئے. فرمایا یہ جو داڑھی والا جا رہا ہے اور اس نے اوپر ستھڑ کی ہوئی ہے، گیٹے ننگے، ہاتھ تسبیح، داڑھی بڑی لمبی جائی، اس کے بارے تیرا کیا خیال ہے؟ عرض کی امیر المومنین بڑا نیک بندہ ہے، تہجد پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تلاوتیں کرتا ہے، بڑا ذکر اذکار کرتا ہے، اکثر مسجد میں رہتا ہے، مسجد کی کبوتری ہے. اچھا. آپ فرمایا درہ لے آؤ. جب درہ منگوایا جاتا تھا تو وہ خطرے کا نشان تھا. جب درہ بلایا گیا تو حضرت ابو موسیٰ پوچھتے ہیں عمر فاروق یہ درہ کس لیے منگا رہے ہو؟ فرمایا تیرے لیے. عرض کی میں نے گناہ کیا کیا؟ فرمایا تو نے اس بندے کے بارے سے سٹیٹمنٹ دی ہے. فرمایا ظاہری طور پر تو نیک ہے. حضرت عمر فاروق نے 3 باتیں بتائی. کتنی؟ 3. فرمایا کیا تم اس کے پڑوس میں رہے ہو؟ Are you live with his neighbor? No. آپ اس کے پڑوس میں رہے ہو؟ فرمایا نہیں. آپ نے اس کے ساتھ سرگودا، پنڈی، اسلام آباد یا کہیں سفر کیا ہے دبئی تک؟ کہتا ہے نہیں. Did you share in his journey? No. کوئی سفر میں شرکت نہیں کی. فرمایا کیا اس کے ساتھ کوئی بزنس لیول میں کوئی شراکت کی ہے؟ Did you share or participate in his business or in your business? کہنے لیکن no, میں نے یہ 3 باتیں نہیں کی. آپ نے فرمایا کبھی بھی کسی کے نمازی ہونے کی وجہ سے اس کو اچھا برا نہ کہو. اچھے اور برے کی تمیز تب چلے گی جب تمہیں اس سے واہ پڑے گا. واہ پہ ہم پتہ لگتا ہے یا راہ پہ ہم پتہ لگتا ہے؟ سن دینا دے نا، واہ پہ یا راہ پہ. انجاری یاد ہے نا پنجابی. جس سے پوچھو بزنس اکٹھا کر، نہ 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 بزنس اکٹھا نہیں کرنا. آج کل کہیں تو اعتبار کو نہیں. اس دن میں انٹرویو سن رہا سا بیریے ٹاؤن والے ریاض تو پوچھ رہے سی داڑھی والا، میرے یاد نہ نہیں آنا پیا. اسے کہتے ہیں کہنا زرداری نال شراکت کی تھی بزنس جو کہ میں پیو نال ہی شراکت نہیں کی تھی. ٹی وی تے انٹرویو اسے کہا میں اپنے پیو نال ہی شراکت نہیں کی تھی. میرے اعتبار ہی کو نہیں. بہت کم لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو بزنس میں شراکت کریں اور امانت داری سے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کامیاب ہو. ویری ریئر، ویری فیو اینڈ فار بٹوین کیسز. بہت شاذر نادر. اب میرا ایک دل تھا کہ کوئی کام شروع کروں کسی کے ساتھ. کسی نے مجھے یہ مشورہ نہیں دیا مل کے کرو. کہنے لگا تھوڑا کرو، اکیلا کرو. آج کل کسی پہ اعتبار نہیں. پھر نماز اندر پاسے جا رہی ہے. کئی بار میں سوئی گا بھائی نہ ایسا شراکت بزنس کر سکتے ہیں، نہ پڑوس محفوظ ہاں، نہ سفر محفوظ ہاں، تو نمازاں کہنی پڑھتے ہاں. سجدے کے نہیں جا رہے. یہ میں اپنے واسطے سارا واسطے ایک سوال چھوڑ رہا بھائی یہ سارے سکے بھرا سارے تے اعتبار نہیں، سارے پڑوسی سارے تے اعتبار نہیں. اور میں تو ایک اگلی گل ہی دسنا چاہتا. میں انگلینڈ رہا زیادہ عرصہ، ویسے تو ہر ملک گیا. انگلینڈ انگریزوں کے علاقے زیادہ لوگ رہنا پسند کریں. میں انہیں تو پوچھے بیٹھے تو بچے تے تباہ ہوئے نے، نہ مسیح تے نہ کوئی سجدے دی جا ہے، تو تصے کیوں رہتے ہیں؟ کئی بندیاں دے میں منہ چ سنیا. انہیں آخیا جی اس واسطے رہنے جو انگریز تو سن خطرہ کو نہیں. اساں اگر سفر تے ونجاں تو پچھو گھر نہ لٹ گئے. مسلم دا ڈر لگتا ہے جی انہوں نے پتہ لگا ہفتہ گئے بدن کسی اور ملک کی چو گھر تے چوری تو کوئی نہ کوئی ڈاکہ مارے جا رہے. یہ کیوں؟ اس سے واسطے شریعت نے 3 چیزاں ججمنٹ دا ٹول بنائے کہ تواڈے تے اتنا اعتبار ہوئے کہ اگر گوانڈی گھر لگا چھوڑ ونجے، بچیاں گھر ہون، انہاں تساں اپنیاں دھیاں سمجھو، انہاں دے دولت نو اپنی امانت سمجھو. کہ آج میرا پڑوسی گھر کوئی نہیں،
اج انہاں دے گھر دی حفاظت میرے تے فرض ہے، یہ مطلب ہے تیری عبادت قبول ہے۔ میری گل سمجھیں دے پہ ہو؟ سفر وچ گئے ہو ایک بندہ سمجھے وہ جیبا نہ کپ گن، بلکہ وہ مطمئن ہوئے میرے نال مسلمان بیٹھے، وہ شوتا انجے نہ کرے نہ انجے توڑتے، بلکہ نہ ڈکرا نہ کاٹ گن۔ تریجا جیلے کو بزنس کرے تو ہر کہیں ہاں تھی وے یہ دنال میں یار اکٹھا کام کرا، تمہاری شہرت اتنی اچھی ہونی چاہیے ہر بندے دی، ہر بندے دا ہاں تھی وے تیرے نال یار کپڑے دا کاروبار کرا ہاں، کوئی زمین دا کاروبار کرا ہاں، کوئی گلے دا کاروبار کرا ہاں۔ کیا یہ پوزیشن ہے ساری؟ اگر نہیں تو سوالیہ نشان ہے۔ نمازاں دے بارے سوچائے تے حجاں دے بارے وہ کیرے پاتے گئے، ساڑے تے اعتبار تا کسے نو ریہ کو نہیں، نہ مال تے اعتبار، نہ عزت تے اعتبار، نہ پڑوسی تے اعتبار، نہ بزنس تے اعتبار، نہ سفر وچ اعتبار۔ تے ہاں اسا مسلمان آئے آئے آخری گل یار، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلے مکے چو مدینے گئے نا، واقعہ تا سارا سنو سی، تے جیرے بندے دروازے تے آئے کھلیان حضور دے گھر نو گھیرا دیتی کھلیان، انہاں دے پیسے، انہاں دا سونا، انہاں دے زیورات حضور دے کول امانت پیان۔ حضور کول کیسے پیان؟ امانت۔ ان دشمن دی شے اتھاڑے ہاتھ چاہوے اتھا ملا کے دیتا اتھا شکر ہون پھسائی، ہون پھسائی، ہر شے میرے کولے ہون میں دی ہر شے پیتا رڑکے تھا نہیں سمجھ آئی۔ بھاوے ساری ڈاڑی ہوئے تا دیا بھائی ہون دشمن جو ہے جی دشمن نو نقدی کنجے والا صدقے وجہ میں نبی تو جیرے نبی دا اساں کلمہ پڑھ دیا۔ حضور نے فرمایا علی ادھر آؤ، اپنی نبوت کا وارث بنایا صدیق کو کہ تم میرے ساتھ چلو، میں نبی ہوں، نبوت کے وارث اور نبوت کی امانت کے محافظ صدیق تم ہو، اور دولت کے محافظ علی کو بلایا۔ سیدنا علی شر خدا کو فرمایا یہ سارے مال خزانہ ان لوگوں کا ہے جو دروازے پہ ڈنڈے سوٹے گھن کے مینو شہید کرنا ہے کھلن۔ ہائے اے نبی ہے، اے اسوہ رسول ہے، اے عظمت رسول ہے۔ کوئی انجھے کرے سی بس سر دا دشمن مارو آئے کھلا ہوئے تو اس دا مال بندہ کہ میں نکلا بے نا تو اس دا مال نبھائے چاہو سو ادا شاءاللہ وہ چنگا مارے سانو بھائی بدوکاں گھنے ہو دیا کارتوس گھنے سان مارو کان کیوں نہ نال کی دیوی جاؤں حضور مال نال کھڑا ہی کافرت تاریخی چو پوچھائے اے تک کافرہ نال حضور در رویہ ہے، ظالمہ نال حضور در رویہ ہے، بوئے دوتے جیرے کھلوتے ہیں نگران مارون دی انتظارج انہاں نال حضور در رویہ ہے۔ تے مسلمان نال کے رویہ ہو سی یہ ان تو صاحب غور کرائے۔ میرے نبی تے تیرے نبی دا جرا اسوہ ہے وہ غیر دی بھی شے نہیں ہڑپ کرے دا، اپنا تو بات نہیں اپنا ہوندہ ہے، اپنا تو بات نہیں اپنا ہوندہ ہے، تے جیرا کلمہ پڑھ دے وہ اپنا ہے، انہوں دشمن نہ سمجھا کا ہے۔ مومن دی شان ہے کہ وہ پڑوسی ہوئے تے رحمت ہے، سفر وچ مسافر ہوئے تے رحمت ہے، تے بزنس دے اندر شیئر ہولڈر ہوئے تے رحمت ہے۔ ایک گلنا سادے چگر کونن تو بٹن کھول کے اپنے آپ کو پوچھاں کہ ایسا کتنے کس کیٹیگری دے مسلمان ہیں تے سادہ ایمان دا لیول کے نہ کو محلے تے اعتبار کریں دے پڑھ دیا تھا نمازاں چسبیا تھا چاہیے دیا ڈاڑی تھا 2-3 فٹ تلے لمبی رکھی ہوئی ہے نہیں سمجھ آئی تے اعتبار کہیں دے ہی کو نہیں تو تم میں کیا آکھ سکتا یہ میرا سوال نہیں یہ ہر بندے دا اپنی کو سوال کر کے پوچھے ان وعدن محاسبہ نفس اگر اپنا محاسبہ نہ کرنا سکھو کدی ولی نہ بن سکتے مولیاں دے آنکھیں نال کوئی تبدیل نہیں ہوتا اپنے آپ نو نشانہ بنا شیشے دے کے کھلو کے کہ گل تا مولی ٹھیک آدھا پہ آئی تیرے تے کہنے اعتبار ہے عزت دا رزق دا
پڑوسی تیرے تو محفوظ ہے، بھیڑ بھراتا ہے تو محفوظ ہے، محرم غیر محرم رشتے تئے تو محفوظ ہے، یہ اپنے تو پوچھ۔ جب اپنے عیبوں پہ پڑی نظر تو دنیا میں کوئی عیبدار نہ رہا۔ خدا تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں اس پر عمل کرنا آسان فرمائے۔ شکریہ، وما علینا الا البلاغ۔